السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شمس ٹائمز نیوز۔ آئیے آج کی کچھ اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ شمس ٹائمز نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مستقبل میں بی جے پی مہاتما گاندھی کے بجائے ویر ساورکر کے بابائے قوم قرار دیں گے۔ راجناتھ سنگھ کے بیان پر بیرسٹر اویسی کا رد عمل۔ حیدرآباد۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی جانب سے ویر ساورکر کے بارے میں دیے گئے بیان کی مذمت کی، جس میں انہوں نے راجناتھ سنگھ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ویر ساورکر نے انگریزوں سے خود معافی مانگی تھی۔ اس سلسلے میں بیرسٹر اویسی نے ایک مکتوب ٹویٹر پر پوسٹ کیا، جس میں ویر ساورکر نے انگریزوں سے رحم کی درخواست کی تھی۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ویر ساورکر کے بارے میں غلط اطلاعات فراہم کی جا رہی ہیں۔ مستقبل میں یہ لوگ مہاتما گاندھی کو بابائے قوم کے بجائے ویر ساورکر کو بابائے قوم قرار دیں گے۔ امریکی اور نیٹو کے افواج کے انخلا کے بعد سے افغانستان کو شدید معاشی اور معاشرتی بحرانوں کا سامنا ہے۔ یورپی یونین نے افغانستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے 1 بلین یورو $1.2 بلین کی امدادی پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ ترقی یافتہ اور ابھرتی اقتصادیات کے حامل ممالک کے گروپ G20 کے چورل سمٹ کے دوران یورپی یونین نے افغانستان میں پیدا سماجی اور اقتصادی بحرانی کیفیت کو ختم کرنے کے حوالے سے 1 بلین یورو $1.2 بلین کی امدادی پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان کے لیے سماجی اور معاشی امداد کی فراہمی کا اعلان یورپی کمیشن کے صدر ارزولا فان ڈیر لائن نے کیا۔ G20 کی خصوصی ورچوئل سمٹ کا میزبان ملک اٹلی تھا۔ اس میں رکن ممالک کے رہنماؤں نے افغانستان میں پیدا ہونے والے انسانی بحران کی موجودہ صورتحال اور سلامتی کے حالات پر توجہ مرکوز کی۔ یورپی یونین کا امدادی پیکیج۔ یورپی کمیشن کے صدر ارزولا فان ڈیر لائن نے امدادی پیکیج کے اعلان کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ انسانی بنیادوں پر دی جانے والی اس امداد سے ہٹ کر ہے جس کا تعلق یورپی یونین ڈیولپمنٹ فنڈ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ فنڈ افغانستان کے لیے کسی اگلے فیصلے تک منجمد رہے گا۔ یورپی کمیشن کے صدر نے امداد کے حوالے سے بتایا کہ افغانستان میں یہ امداد ان بین الاقوامی تنظیموں کے توسط سے تقسیم کی جائے گی جو پہلے سے سماجی و معاشی بہبود کے عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ارزولا فان ڈیر لائن کا کہنا تھا کہ امداد دینے کا قطعی طور پر مقصد طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے۔ مالی امداد۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یورپی کمیشن کی جانب سے مالی امداد دینے کا مقصد شدید طالبان کی قیادت میں افغانستان کو استحکام دینا بھی ہے تاکہ یورپ اور اس ملک کے درمیان مستقبل میں کسی قسم کا تعلق استوار ہو سکے۔ اس بلین یورو کی امداد سے ایک حصہ انسانی ہمدردی کی تنظیموں کے علاوہ ان ممالک کو بھی دیا جائے گا جہاں طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد مہاجرین پہنچے ہیں۔ یہ امر اہم ہے کہ یورپی یونین قبل ازیں 300 ملین یورو کی ہنگامی امداد جاری کر چکی ہے۔ اس 1 بلین یورو میں پہلے دی جانے والی مالی امداد کو بھی ضم کر دیا گیا ہے۔ ایسے اندازے لگائے گئے ہیں کہ یورپی یونین کی امداد سے افغانستان میں کمزور ہوتے نظام صحت کا استحکام ملے گا۔ کمتی پورہ پی ایس حدود کے علاقے چندولال بارادری کے رہنے والی 4 ماہ کی حاملہ لڑکی روبینہ بیگم نے 2 اکتوبر کو بیٹا پیدا نہ ہونے پر اپنے شوہر محمد عامر اور سسرال والوں کی ہراسانی اور ایبارشن کروا لینے پر زور دینے اور اگر ایبارشن نہیں کروایا تو طلاق دینے کی دھمکی سے دل برداشتہ روبینہ بیگم نے فین کے ذریعے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی تھی، جس کے بعد مرحوم روبینہ کے گھر والوں نے کمتی پورہ پی ایس میں روبینہ کے شوہر محمد عامر اور سسرال والوں کے خلاف ایک FIR درج کرائی تھی اور آج تک کمتی پورہ پولیس کی جانب سے اس کیس پر کوئی کارروائی اور گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ السلام علیکم۔
ہماری بہن کو انصاف نہیں ملا. 2 اکتوبر کے دن انہوں سوسائڈ کرے. آپ کی بہن کا نام کیا تھا؟ روبینہ, سیدہ روبینہ حسین. تو ان کو اب تک مطلب ان کی جو سسرال والے ہیں اس میں سے تو ان کے ہسبینڈ عامر آ کے خود سلنڈر ہوئے وکیل کے تھرو, مگر ان کی ننندیں, ان کے ساس سسرے اب تک پکڑے نہیں گئے. اور آپ کتنے جنوں کا نام لکھائے تھے؟ ہم لوگ 5 جنوں کا نام لکھائے تھے, ان کے ساس سسرے, ان کے میاں اور ان کی دونوں ننندے کا. اور جس میں سے صرف ان کے میاں آگے سلنڈر ہوئے, مگر اور ساس سسرے اور دونوں ننندوں کے اوپر اب تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. ان لوگ کہاں پھر رہے ہیں, کدھر ہے, کوئی ایکشن نہیں, کچھ بھی رسپانس نہیں ملا. ہم لوگ کے یہاں کمشنر آفس آئے تھے تو یہاں سے اور آگے کارروائی بڑھائیں گے بول کے بول رہے ہیں. اسد صاحب سے گزارش ہے, ہم لوگ ووٹ دیتے تو آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ انصاف بھی دلائیے. ہماری بہن معصوم تھے, ان کو انصاف چاہیے, بس انصاف دلائیے اسد بھائی. یہ سوسائڈ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ہراسمنٹ, ان کے ہسبینڈ کا ستانا, پینا کھانا, مارنا, بچیاں ہو رہی, لڑکا نہیں ہو رہا, لڑکیاں ہو رہی. اور 3rd پریگنینسی انہوں کسی مرشد سے معلوم کرے 3rd بھی لڑکی ہے بول کے. وہ مرشد کا نام ایڈریس نہیں, وہ تو ان سے ہی پوچھنا, ان کے ساس سسرے ننندوں سے اور ان کے میاں سے ہی پوچھنا کہ وہ کون مرشد ہے. ہم کو تو انہوں یہی بولے کہ مرشد بولے بیٹی ہے بول کر. افغان عوام کو فوری طور پر ملے انسانی امداد. G20 گروپ کے اجلاس سے وزیر اعظم نریندر مودی کا آن لائن خطاب. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے لوگوں کے لیے فوری طور پر انسانی امداد کا راستہ تلاش کریں اور ساتھ ہی اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ افغانستان کی سرزمین علاقے یا دنیا کے لیے دہشت گردی یا مذہبی بنیاد پرستی کا ذریعہ نہ بنے. وزیر اعظم مودی نے دنیا کے سرکردہ 20 ممالک کے G20 گروپ کی افغانستان کے مسئلے پر خصوصی سربراہی اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. میٹنگ کا اہتمام G20 کی صدارت کر رہے اٹلی کے وزیر اعظم ماریو ڈراگی نے کیا تھا. اس کا ایجنڈا افغانستان میں انسانی بحران, دہشت گردی سے متعلق تشویشات اور انسانی حقوق سے متعلق مسائل تھے. نیٹ امتحان کو منسوخ کرنے کا مطالبہ. تمل ناڈو حکومت کی تلنگانہ کے وزیر تارک راما راؤ سے ملاقات. نیٹ امتحان کو منسوخ کرنے کے مطالبے کی تائید کی خواہش کرتے ہوئے DMK پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ نے آج تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ سے حیدرآباد میں ملاقات کی. انہوں نے اس خصوص میں تمل ناڈو کے چیف منسٹر اسٹالن کی جانب سے تلنگانہ کے اپنے ہم منصب چندر شیکھر راؤ کو لکھے گئے مکتوب کو حوالہ کیا. اس ملاقات کے دورہ DMK کے ارکان پارلیمنٹ نے مرکز کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کیا. تمل ناڈو کے چیف منسٹر MK اسٹالن مرکز کی جانب سے متعارف کرائے گئے نیٹ امتحان کو روکنے کے لیے مختلف ریاستوں سے حمایت حاصل کر رہے ہیں. اسٹالن نے آندھرا پردیش اور تلنگانہ سمیت 12 ریاستوں کے چیف منسٹرز کو ایک خط لکھا اور اس بات کو یقینی بنانے میں ان کے تعاون کا مطالبہ کیا کہ تعلیمی نظام میں ریاستوں کو ترجیح دی جائے.